أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك الخروج. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور صلوات پڑھنے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہرحال ہر چند کے بحثیں تشنہ رہی جاتی ہیں، مگر آیات کی تلاوت بھی میں کرتا جا رہا ہوں. اس مجموعے آیات میں جو آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں تہ در تہ کئی مباحث ہیں، لیکن سب پر غالب وہی بحث ذات و صفات ہے. ایک ذات ہے، وہ ذات کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور جب کچھ بھی نہ ہوگا تو بس وہی ایک ذات ہوگی. وہ ذات جس کا ادراک، جس کا شعور ضمیر وجود میں موجود ہے، وہ ذات جس کا ادراک، جس کا شعور فطرت بشری میں موجود ہے. فطرت یہ جانتی ہے کہ ایک خالق ہے، اور فطرت یہ بھی پہچانتی ہے، یہ بھی جانتی ہے کہ وہ خالق صاحب علم ہے، علیم ہے، وہ صاحب قدرت ہے، قدیر ہے،
وہ صاحب عزت ہے، عزیز ہے۔ فطرت یہ بھی پہچانتی ہے کہ وہ فرد ہے، یکتا ہے۔ یہ تمام صفتیں قرآن مجید میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں، مگر یہاں پر اس سلسلہ آیات میں یہ جو الذی سے بات شروع ہو رہی ہے، بار بار الذی الذی الذی، یہ اسی العزیز العلیم کی صفتوں کا بیان ہے۔ کہ وہ وعلیکم السلام، وہ ذات گرامی جس کا تم اعتراف کرتے ہو کہ وہی خالق ہے، وہ ذات وہی ہے کہ جس نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، وہ ذات وہی ہے جس نے اس کائنات میں تمہارے لیے گوناگون راہیں پیدا کی، وہ ذات وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، پانی نازل کیا، وہ ذات وہی ہے جس نے اس پانی کی آمیزش سے اس مردہ زمین سے زندگی اگائی، اور جس طریقے سے اس مردہ زمین سے سبزے رویدہ ہوتے ہیں، جس طرح جمادات سے نباتات وجود میں آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ پورا سلسلہ مضمون ان آیات میں موجود ہے، اور اس مضمون کے ساتھ تہ در تہ مضمون ہے۔ مثلا آخری آیت پہ ٹھہر کے میں غور کروں کہ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے۔ یہ ازواج کا ذکر بار بار قرآن میں کیوں آتا ہے؟ زوج یعنی جوڑے، یہاں بہت سے مطالب ہیں، لیکن ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں کہ ذات حق سبحانہ و تعالی کے علاوہ، خالق کے علاوہ مخلوقات میں ہر مخلوق زوج زوج پائی جاتی ہے۔ کوئی محمد نہیں ہے جس کے لیے خدیجہ نہ ہو، کوئی زہرا نہیں ہے جس کے لیے علی نہ ہو، کوئی آدم نہیں ہے جس کے لیے حوا نہ ہو، کوئی مخلوق نہیں ہے جو زوج زوج نہ ہو۔ فرد ہونا شان باری تعالی ہے۔ تو اگرچہ یہاں لفظ فرد مذکور نہیں ہے، مگر اس آیت کے بطن میں اسم گرامی فرد موجود ہے۔ جب آپ اس کائنات پہ دیکھیں، ہر چیز، ذرے کا جگر چاک کریں گے تو اس میں بھی الیکٹران کے ساتھ پروٹون موجود۔ کوئی شے مخلوقات میں ایسی نہیں ہے جو زوج زوج نہ ہو، الا ذات خالق سبحانہ و تعالی۔ وہ فرد ہے، وہ احد ہے۔ ان نیومیریکل ونس کی ایک شان یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کوئی زوج ممکن نہیں ہے نا؟ یہ جو توحید کے بیان میں نیومیریکل ونس اور ان نیومیریکل ونس کی بحث آتی ہے، تو ان نیومیریکل ونس کے ایٹریبیوٹس کیا کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہی ہے کہ ممکن نہیں، ثانی ممکن نہیں، زوج ممکن نہیں۔ وہ احد ہے، فرد ہے، وتر ہے، صمد ہے۔ یہ تمام مضامین، یہ تمام اسماء گرامی، اس میں یہ پہلو بھی موجود ہے۔
اب العزیز العلیم تو صراحتاً اسم ہے، لیکن الذی جعل لکم الارض مہدا، اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ الذی کہہ کے ایک عبارت کہی گئی، اس عبارت میں جو مضمون ہے وہ کسی اسم الہی کی ترجمانی ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، تمہارے لیے اس میں راہیں قرار دی، اس میں ایک اسم گرامی کی ترجمانی ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس میں اس کے اسم مبارک الہادی کی ترجمانی ہے۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ یہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا بقدر، ایک اندازے کے مطابق۔ اسی کو میں کہتا ہوں کہ تہ در تہ مضمون ہے، وہ صرف پانی ہی نازل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ پانی نازل کرنے والا ہے ایک مخصوص اندازے کے مطابق۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آیا کہ جو کچھ بھی خلق کیا ہے اس نے ایک اندازے کے مطابق خلق کیا ہے۔ اسی لیے یہ فزیکل ورلڈ جتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، بہرحال اسے متناہی ماننا پڑے گا۔ یہ متناہی ہے، خالق کی ذات تنہا ہے جو نامتناہی ہے۔ حالانکہ اس سے ایک دو شب پہلے میں نے فزیکل انفینٹی کا ذکر بھی کیا تھا۔ فزیکل انفینٹی ایک چیز ہے جسے فزکس میں اور میتھمیٹکس میں ڈسکس کرتے ہیں آج کل، اور اس کا ذکر کر کے مغالطے میں مبتلا کر کے خدا کا انکار کرتے ہیں، دین کے بعض معروضات، بعض دینی مطالب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن وہ فزیکل انفینٹی اپنی جگہ، مگر بحیثیت مخلوق جو کچھ بھی ہے وہ متناہی ہے۔ اگر واقعاً نامتناہی کوئی حقیقت ہے تو وہ خالق کی ذات ہے۔ یہ سب مطالب، یہ تمام مطالب ان آیتوں میں موجود ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ کتاب میتھمیٹکس کی کتاب تو ہے نہیں، یہ کتاب فزکس کی ٹیکسٹ بک تو ہے نہیں، تو اس میں اس طریقے سے یہ باتیں نہیں ہوں گی جس طرح فزکس کی ٹیکسٹ بک میں یا میتھمیٹکس کی کتابوں میں یہ باتیں پائی جائیں گی۔ تمام علوم اس سے استفادہ کیے جا سکتے ہیں، اور تمام علوم سے استفادہ کر کے ان مطالب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر میں نے کل یہ مسئلہ چھیڑا بھی تھا، عرض بھی کیا تھا، اور بعض حضرات نے سوال بھی کیا۔ اسماء الہیہ کی ایک تجلیات کی ایک اپنی دنیا ہے، ایک عالم ہے، اور ان اسماء سے استفادہ، ان اسماء سے مدد استعانت، قرآن شروع ہی ہوتا ہے اسم الہی سے مدد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں باللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے۔ اب اگر آپ اندازہ کریں کہ اسماء الہیہ کی شان کیا ہے، اللہ ہے ذات، اللہ کی ایک ذات ہے، اور اس کے کچھ اسماء ہیں، نام ہیں۔ کیا اس کے نام بھی ایسے ہیں کہ اس نام میں بھی صفت پائی جاتی ہے، یا ساری صفتیں صرف ذات میں پائی جاتی ہیں؟ یہ وہ بحث ہے کہ جسے تفسیر بسم اللہ کے ضمن میں غالباً میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اس وقت بھی اشارہ کر دوں کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ سمجھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے سہارے سے جو رحمان الرحیم،
یہ جو کس کے لیے آیا؟ اللہ کے لیے یا اللہ کے نام کے لیے؟ اسم اللہ الرحمن یا اسم اللہ الرحمن؟ واضح ہوئی بات؟ اسم اللہ الرحمن یا اسم اللہ الرحمن؟ خدائے رحمان کے نام سے یا نام خدا سے جو رحمان ہے؟ واضح ہے؟ جملے میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. جس طرح جملے میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں عبارت میں، اسی طرح حقیقت میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. جس طرح اللہ رحم کرتا ہے اسی طرح محمد رحم کرتے ہیں. جس طرح اللہ رحم کرتا ہے اسی طرح اس کے اولیاء رحم کرتے ہیں. اولیاء کی کیا حیثیت ہے؟ اسماء الہیہ ہیں. اسم اعظم خدا ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا اب یہ تو ایک بات ہوئی. میرا خیال ہے ایک بڑی بحث جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمٹ آئی ہے کہ اللہ کی ذات میں تو صفتیں ہیں. علم اللہ کی ذات میں ہے، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، اور دیگر کمالات اللہ کی ذات میں ہے. مگر اس ذات کے جو اسماء ہیں ان اسماء میں بھی کوئی تاثیر ہے یا نہیں؟ ان اسماء کی تاثیر بھی ان عبارتوں کی گہرائی میں اترنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار جو فرماتا ہے وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، نزلہ اگر صرف ہو نزل من السماء ماءً، اس سے ایک اسم بقدرٍ، اس کی تدبیر، اس کی حکمت، اس کا فعل جتنا گہرا اور تہدار ہوگا اسی کے اعتبار سے اس کا اسم معین ہوگا. اسم کی تہداری، یہ بحث اپنی جگہ. ہمیں جو اسماء تعلیم کیے گئے، یہ جو 99 اسماء ہیں، ان ناموں کے ورد سے زندگی میں بہت سے معانی پیدا ہوتے ہیں. ہماری ذات مجموعہ معانی ہے. ان معانی کو جیسے چراغ ہوتا ہے نا، چراغ کی لو دھیرے دھیرے آپ بڑھاتے ہیں. پرانے زمانے میں جو چراغ ہوتے تھے اس میں بھی لو گھٹانے بڑھانے کا ایک سسٹم ہوتا تھا، اور جدید دور میں بھی ہے. آج کل جو لیمپ ہیں ان میں بھی ہے، چاہے وہ ٹچ کرتے جائیے آپ، ایک ایک بار ٹچ کیجئے روشنی بڑھتی چلی جائے گی، ہے نا. تو اسی طرح لیکن ٹچ کرنا ضروری ہوگا، یعنی توجہ. اسی طرح اس اپنی ذات، اس ذات کی طرف توجہ دیں گے اور اس ارادے کے ساتھ کہ جو صفات ہیں وہ ترقی پائیں. جو کل میں عرض کر رہا تھا کہ روزانہ محاسبہ ہو کہ ہمارے اندر رحم کتنا ہے اور اس کے اعتبار سے اس رحم میں اضافہ ہو. ہمارے اندر عدالت کی صفت ہے یا نہیں ہے، پھر اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے اندر شان کرم ہے یا نہیں ہے، پھر اس میں اضافے کی کوشش کی جائے. دیکھیے ایک مثال محسوس دوں، زندگی کتنی پیاری حقیقت ہے. صفتوں کی ترقی کا شعور یوں پیدا کیجئے جب انسان نوجوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی ہے، اس وقت اس کے جذبات اور احساسات اور کیفیات اور صفات کچھ اور ہوتے ہیں. شادی کے بعد
اس کی شخصیت میں تبدیلی آتی ہے، صفات میں کمی بیشی ہوتی ہے، پھر اولاد ہوتی ہے، صفات میں اور تبدیلی ہوتی ہے، پھر اولاد کی اولاد ہوتی ہے، صفات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جس طرح وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اسی طرح وہ اپنے پوتے سے نہیں محبت کرتا۔ پوتے سے ایک تعلق خاطر عجیب ہوتا ہے، نواسا ہوتا ہے، اس سے تعلق خاطر عجیب ہوتا ہے۔ بیٹوں سے الگ محبت ہے، نواسوں سے الگ محبت ہے، بیٹی سے الگ محبت ہے، اس کے بچوں سے الگ محبت ہے نا؟ یہ صفت ایک ہے محبت کرنے کی، مگر متعلق اس کا بدلتا جا رہا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ واضح ہے؟ ذات آپ کی وہی ہے، سینے میں دل وہی ہے، نفس وہی ہے، لیکن آپ کی محبت کا انداز بدلتا چلا جا رہا ہے، اس میں گہرائی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں بلندی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی گویا خود زندگی کا سفر ایسا ہے کہ پروردگار نے یہ حکمت رکھی ہے کہ انسان اگر ایک فطری رفتار سے سفر کرے تو اس کے اندر صفات ترقی کرتے چلے جائیں، صفتیں ترقی کرتی چلی جائیں۔ کہیں یہ ہے کہ اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دے انسان، اور کہیں یہ کہ حالات کو اپنے قابو میں رکھے اور خود اپنی ذات کی تعمیر میں مشغول ہو جائے، اور صفات کو پروان چڑھانے کی ریاضت کرے۔ ریاض، یہ لفظ ریاض جو ہے، یہ دو معنی ہیں اس کے، معنی تو بہت ہیں، دو معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ باغ کو بھی ریاض کہتے ہیں اور محنت کرنے کو بھی ریاض کہتے ہیں۔ اور اگر کسی ریاض میں ریاضت کی جائے تو کیا شان ہوگی؟ اگر باغ میسر ہے اس میں آپ محنت کریں تو کیا کیفیت ہوگی؟ لہلہا اٹھے گا، اس میں پھول بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، سجا ہوا باغ ہوگا۔ یہ آپ کا وجود ایک باغ ہے لہلہاتا ہوا، اگر اس میں مسلسل ریاضت کی جائے تو اس کی شادابی کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ریاض جاں کو ہمیشہ سرسبز اور شاداب رکھیں۔ تقاضا یہ ہے ہم سے، یہ جو ہمیں جائیداد دی گئی ہے، یہ جو ہمیں کائنات دی گئی ہے، یہ جو ہمیں زمین دی گئی، کون سی زمین؟ یہ نہیں جو قدموں کے نیچے، یہ جو ہمارے اندر ہے، یہ زمین، یہ دنیا، یہ عالم جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی یہ مضمون مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے انسان، کیا تو اپنے آپ کو ایک حقیر معمولی مادی جرم سمجھتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، تیرے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے، ایک بڑی دنیا آباد ہے۔ یہ جو عالم پوشیدہ ہے ہمارے اندر، اس کو سرسبز و شاداب رکھنا ہے۔ ان مطالب کو اس لیے نازل کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یوں بھی ان مباحث سے بھی آپ حضرات اس قدر عموماً مانوس نہیں ہیں، اور چہ جائے کہ اگر میں موشگافی شروع کروں عبارت کی تو حالانکہ اس میں موشگافی، لفظی موشگافی میں معانی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مثلاً والذی نزل من السماء ماء بقدر، یہ دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا، خلق کا لفظ ہے، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو یہ کہیں گے کہ اسے پیدا کیا ہے عزیز و علیم نے۔ العزیز اور العلیم سے مراد ایک ذات ہے، اللہ ایک ہے۔
پھر کہا گیا الذی جعل، الذی بھی اس میں موصول ہے جو ایک کے لیے ہے، جمع اس کی الذین ہوتی ہے، تثنیہ اللذان ہے نا، یہاں الذی ہے ایک کے لیے، جعل فعل ایک کے لیے ہے، لکم الارض مہدا وجعل پھر فعل ہے، اور اس میں جو فاعل پوشیدہ ہے وہ ہوا ہے، ایک ہی ہے، پھر والذی پھر وہی ایک، نزل یہاں بھی جو ضمیر پوشیدہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ اچھا ایک دم سے آ جاتا ہے فَأَنشَرْنَا بِهِ، ہم نے اس سے اگایا اور زمین کو زندہ کیا، مردہ زمین کو، یہ جمع کی ضمیر کیوں آ گئے؟ یعنی برابر مفرد کی ضمیریں آ رہی ہیں اور پھر ایک دم سے جمع کی ضمیر آ گئی، تو کبھی کبھی طالب علم کا ذہن رک جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا، اور بات صرف اتنی ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ العزیز العلیم، اس کے بعد والذی بھی وہی ان کا بیان ہے یا کسی اور کا؟ ظاہر ہے ان کا بیان بس اتنا ہی ہے، العزیز العلیم، ختم ہو گیا وہاں بیان۔ اب والذی یہ اللہ کا بیان ہے، یہ جو تفصیل پیش کی جا رہی ہے اس کی مزید صفتیں بیان ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرما رہا ہے۔ اچھا اب یہ اس کو کہتے ہیں، نحو میں اپنی اصطلاح ہے اور بلاغت میں اپنی اصطلاح، التفات۔ التفات یعنی جیسے سورہ مبارکہ حمد میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں پر سب ضمیریں کیا ہیں؟ غائب کی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک دم سے حاضر سے خطاب ہے، تیری ہی ذات سے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، غائب سے حاضر کی طرف توجہ ہو گئی، اسے کہتے ہیں التفات۔ عام طور پر اردو میں گفتگو کرتے ہوئے کوئی شخص متکلم ہے اور ایک شخص کو دیکھ کے گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے بعد توجہ دوسری شخص کی طرف ہو گئی، ادھر گفتگو ہونے لگی، یہ بیچ میں کہنے کی ضرورت نہیں کہ اب آپ سے گفتگو تمام، اب آپ سے گفتگو کا آغاز، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ التفات، توجہ ادھر سے ادھر ہو گئی، گفتگو ان کی شروع ہو گئی، ہے نا، اور بیچ میں پھر اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی جملہ اس میں شامل ہے، اور جو سامنے والا کہہ رہا ہے وہ بھی جملہ اس میں شامل ہے، اور یہ ایک سیاق و سباق میں ایک تسلسل سے اس عبارت میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنا کلام کس کا ہے۔ اس کو کہتے ہیں التفات، کہ العزیز العلیم بیان تھا کس کا؟ اعتراف تھا، اعلان تھا مخلوقات کا، ان کافروں کا، مشرکوں کا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ عزیز و علیم وہی ہے خالق۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اچھا تم مانتے ہو کہ وہی عزیز و علیم خالق ہے، تو وہی تو وہ ہے جس نے زمین بھی بنائی ہے، وہی تو وہ ہے جس نے اس کائنات میں راستے بھی بنائے، وہی تو وہ ہے جو آسمان سے بارش بھی نازل کرتا ہے، وہی تو وہ ہے جو زمین سے تمہارے لیے غذا بھی رویدہ کرتا ہے، پھل اناج وہی فراہم کرتا ہے، وہی وہ ہے کہ جس نے جانور پیدا کیے، جن جانوروں سے تمہیں غذا بھی ملتی ہے اور جن جانوروں پہ تم سواری بھی کرتے ہو۔ یہ جو تفصیلات ہیں یہ کیوں پیش کی جا رہی ہیں؟ اس دور میں بھی اور آج 21ویں صدی میں بھی ایسے لوگ تھے جو ایک خالق کے قائل ہونے کے باوجود افعال کے مرحلے میں یا بندگی کے مرحلے میں شرک میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس نے قرآن مجید میں اور کلمات انبیاء و کلمات معصومین علیہم السلام میں ایک خاص اہتمام ہے شرک سے بچنے کا، اور اس سے بچنا ہے۔
توسل رہے، شرک نہ ہونے پائے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد، توسل برحق ہے، توسل برحق ہے، مگر توسل میں ہمارے آداب، ہمارا انداز ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا اسے شرک سمجھنے لگے یا واقعی اس میں شرک ہو جائے۔ توسل برحق، وسیلے واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے خلق فرمائے ہیں، لیکن یہ پورا بیان قرآن مجید میں، تمام کتب آسمانی میں اور تمام کتب سماویہ میں اور تمام بیانات معصومین علیہم السلام میں شرک سے کس قدر پرہیز کا حکم ہے۔ شرک، بچو شرک سے۔ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت محفوظ رہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، افعال میں بھی اور عبودیت و بندگی میں بھی۔ کوئی اللہ کے کام میں دخل دینے والا نہیں ہے، کوئی نہیں اللہ کے کام میں دخل دینے والا۔ اور یہ پیشانی سوائے خدا کے کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، تعبداً۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ائمہ اہل بیت کا حکم ہے۔ اسے سمجھیں، اسے سمجھیں اور اسے زندگی میں برتیں۔ اس میں آپ حضرات کچھ بھی کہیں، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ توحید، اب توحید کی حکمتیں، توحید کی برکتیں، بہرحال جہاں تک سکت ہوگی میں عرض کروں گا۔ میں تو دل سے دعا نکلتی ہے اس مرد مومن کے لیے کہ جیسے ہی میں نے کہا توسل رہے، شرک نہ ہونے پائے، انہوں نے نعرہ بلند کیا، ورنہ لوگ تو ناخوش ہوتے ہیں ایسے جملوں پہ، ناخوش ہوتے ہیں۔ یہ منبر توحید کی تعلیم کے لیے ہے، شرک کی تعلیم کے لیے نہیں۔ یہ منبر شرک سے دفاع، شرک سے مقابلہ کرنے کے لیے، شرک میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں۔ تمام وسائل جو ربانی وسائل ہیں، تمام وسائط جو الہی وسائط ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خلق فرمایا ہے اور پھر انہیں وسیلہ بنایا۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، صبر سے، سکون سے سنیے اور سمجھیے اور برتیے۔ ابھی جو آگے آیتیں آئیں گی وہ اور بھی اہم ہیں، دیکھیے، کوشش کریں کہ تلاوت کر لیں اور پھر بحث کو آگے جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ والذی خلق الارض كلها وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کی ہر چیز کے، اور تمہارے لیے سمندر میں سفر کرنے کے لیے کشتی خلق فرمائی، جانور خلق فرمائے تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو، اور جب تم ان جانوروں کی پشت پہ بیٹھو تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔
اور یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ مسخر کیا ہے. وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ہم سب نعمتوں کے اہل نہیں تھے اور ہم بہرحال اسی پروردگار کی طرف پلٹ کے جانے والے. یہ آیت آپ حضرات اکثر سفر میں تلاوت فرماتے ہوں گے. یہاں پر بھی ایک تفصیل ہے، میں اس سے ذرا آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہے جملہ؟ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے بندوں ہی میں سے اللہ کا جز بنا لیا، جز بنا لیا. اور فرمانے آپ یونانی فلسفے کو پڑھیں اور یونانی میتھولوجی کو پڑھیں. انڈیا میں جائیں ہندو میتھولوجی کو پڑھیں، ہندو مذہب، صنمیات. بابل کی تاریخ میں جائیں، مصر کی تاریخ، وادی نیل میں جائیں، دنیا میں ہر طرف آپ جائیں. کرسچینٹی میں بھی جو اینجلز کا تصور ہے اور پھر آرک اینجلز کا تصور ہے، بالکل ایک پوری اینجلولوجی، پوری ایک لوجی ہے جس میں فرشتوں کا بیان ہے، ملائکہ. اور ان ملائکہ کے لیے کیا تصور ہے؟ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے ملائکہ کی پرستی شروع کر دی. اور ملائکہ میں بھی ایک ایک کا جو کام تھا کہ یہ بارش کا فرشتہ ہے تو اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو بارش کے فرشتے کی پرستش ہوگی. قحط پڑ گیا تو بارش کے فرشتے کی پرستش ہوگی. زمین اگر پانی برس رہا ہے پھر بھی زمین سے رویدگی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کسی اور دیوتا یا دیوی کی پرستش ہوگی. اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کسی اور دیوتا یا دیوی کی پرستش ہوگی. رزق نہیں مل رہا ہے، کاروبار میں اگر نہیں برکت ہو رہی ہے تو کسی اور دیوتا یا دیوی کی پرستش ہوگی. مثلا اب جیسے مشہور چند نام مجھے یاد رہ جاتے ہیں کہ ہندوستان میں لکشمی کی پوجا ہوتی ہے. کس کے لیے؟ دولت کے لیے. علم کی دیوی کون ہے؟ سرسوتی ہیں. طاقت اور قوت کے لیے معلوم ہے کہ درگا کی پوجا ہو رہی ہے یا کالی ماں کی پوجا ہو رہی ہے نا. ہر چیز کے لیے الگ الگ دیوتا یا دیوی کا تصور. یہ ہندوستان سے مخصوص نہیں ہے. یونان جہاں کا فلسفہ مشہور ہے، ہندوستان جہاں کا فلسفہ مشہور ہے، وادی نیل، وادی فرات، ہر جگہ یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کے ملائکہ کی پرستش شروع ہو گئی. اللہ کو چھوڑ کے ملائکہ کی پرستش شروع ہو گئی ہے نا. اسی کو اللہ نے پسند نہیں کیا، پسند نہیں کیا. شرک ہے. اس کو کیا کہا؟ شرک. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شرک بچنا ہے. مقام بندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ یہ پیشانی کسی کے آگے نہیں جھکنی چاہیے. حکم ہے، ہم اس کے حکم کے بندے. کعبے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سامنے سر جھکاؤ، ہم اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. میں جس معاشرے سے مخاطب ہوں وہ معاشرہ بھی بڑے نازک منزلوں میں پہنچ چکا ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ایک ایک لفظ کہتے ہوئے، ایک ایک جملہ کہتے ہوئے بہت سوچنا پڑ رہا ہے، بہت سوچنا پڑ رہا ہے. پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام، چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، شہداء، اللہ کی طرف سے ہم پر حجتیں ہیں.
اللہ کی طرف سے ہمارے اور اللہ کے درمیان وسائل ہیں، یہ وسیلہ ہیں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ ان کے توسط سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے طفیل میں، ان کے توسل سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فیض الہی ہم تک پہنچتا ہے تو انہی کے واسطے سے پہنچتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم ان کی ڈہوڑی پہ جاتے ہیں تو اللہ کے لیے سجدہ شکر کرتے ہیں کہ پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اس در تک پہنچایا جو در تو نے مقدس قرار دیا ہے، جس گھر کو تو نے محترم بنایا ہے، جس گھر والوں کو تو نے اپنی طرف سے عصمت عطا کی ہے اور حجت عطا کی ہے، یہ سب حق ہے۔ مگر خود یہ مسجود نہیں ہے، مسجود اللہ سبحانہ وتعالی، یہ رازق نہیں ہے، رازق اللہ سبحانہ وتعالی، خالق یہ نہیں ہے، خالق اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس حقیقت توحید کو محفوظ رکھنا ہے، ہر طرح محفوظ رکھنا ہے، اس حد تک محفوظ رکھنا ہے کہ دنیا کو ہمارے کسی عمل سے شبہ بھی نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ محافظین توحید میں سے ہیں، ہمیں توحید کی حفاظت کرنی ہے۔ اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، ہمارے بیانات منبر سے اور ہمارا عمل چاہے مسجدوں میں ہو، چاہے امام بارگاہوں میں ہو، چاہے ہماری ذاتی زندگی میں ہو، ہمیں اس حقیقت توحید کو محفوظ رکھنا ہے، توسل سے وابستہ رہنا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم یہی ہے، توسل کا دامن ہاتھ میں ہو اور توحید کی صراط مستقیم ہو۔ توحید توحید توحید۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، بطور خاص یہ دو نام آتے ہیں اس لیے کہ ان دو ناموں کا حق بہت عظیم ہے۔ ہر نبی اپنی جگہ اہم ہے، ہر ولی اپنی جگہ اہم ہے، ہر امام اپنی جگہ اہم ہے، مگر ان دو اماموں کا کنٹریبیوشن بہت عظیم ہے، اس لیے ہمیشہ ان کا نام آتا ہے اور آئے گا۔ ان دو اماموں نے اپنے تمام تر فضائل اور مصائب کے ساتھ جس چیز کو قائم کیا ہے وہ حقیقت توحید ہے، جس چیز کے لیے مصیبتیں برداشت کی ہیں وہ حقیقت توحید ہے۔ اصل کربلا کا واقعہ حقیقت توحید کے لیے پیش آیا ہے تاکہ ہم اپنی روزمرہ کی سماجی، سیاسی اور اقتصادی زندگی میں خدا کا لحاظ رکھیں اور خدا کے کسی دشمن کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں یا کسی خدا فراموش کے آگے بیعت نہ کریں، کسی خدا فراموش کی بیعت نہ کریں۔ یہ ہے انقلاب حسینی ہے، جہاد حسینی ہے۔ یہ نقطہ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جن لوگوں کا اسلام سیاسی اسلام ہے، لیکن جن کا اسلام حقیقی اسلام ہے ان کے لیے یہ حقیقت روشن ہے، اور اسی لیے کہنے والے بزرگوں نے کہا ہے کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین دین ہے، دین اپنی ذات سے حسین دین ہے اور دین پناہ بھی ہے۔ یہ مبالغہ تھوڑی ہے شاعرانہ، یہ ٹھوس حقیقت ہے۔ حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے۔ حسین اگر دین کو پناہ نہ دیتے تو آج روئے زمین پر دین نہ ہوتا۔ آواز بلند صلوات
اموی پالیسی نے دین کو مٹا دیا ہوتا. فتح مبین حسین مظلوم یہ ہے کہ پوری مملکت اموی اپنی کوشش کر کے رہ گئی، مگر وہ چراغ بجھا نہ سکی جو محمد مصطفیٰ نے جلایا تھا. نعرہ حیدری، اب وہ نعرہ حیدری، صلوات بر محمد و آل محمد. وہ چراغ جو محمد مصطفیٰ نے جلایا تھا وہ کوہ طور پر اگنے والے زیتون کے تیل سے نہیں جل رہا ہے، وہ فاطمہ کی کوکھ سے پیدا ہونے والے حسین کے خون سے جل رہا ہے. وہ چراغ فرزند فاطمہ کے خون سے جل رہا ہے. آواز بلند صلوات. ہم سب اگر اس چراغ کی روشنی میں سانس لے رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنے وظائف میں، اپنے برتاؤ میں، گھر میں، روزمرہ کی زندگی میں، اپنے سیاسی معاہدوں میں، اپنے اقتصادی معاملوں میں، اور اپنے مذہبی اور سماجی اور تہذیبی اقدار و آداب و رسوم میں ہر جگہ لحاظ رکھیں کہ ہم خدا پرست ہیں، ہم اہل توحید ہیں، ہم امت قرآن ہیں، ہم حسین کے عزادار ہیں. حسین کا عزادار مشرک نہیں ہو سکتا. حسین کا عزادار مشرک نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے شرک. بعض حضرات نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ لوگ علم کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور تعزیوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور جہاں امام بارگاہ سجی ہوتی ہے وہاں سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ جائز ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یہ عزاداروں کو بدنام کرنے والا سوال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آقا حسین کا عزادار علم کو سجدہ کرتا ہوگا، ایسا کوئی نہیں. ہم لوگ ان چیزوں کے آگے سر کو جھکاتے ہیں خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے. پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اس در سے وابستہ رکھا. پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں حسین سے آشنا بنایا ہے. پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں حسین کا سوگوار بنایا ہے. پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اشقیاء میں شامل نہیں کیا، سعادت مندوں میں شامل کیا ہے. یہ سجدہ شکر ہیں، سجدہ شرک نہیں ہے. ممکن حسین کا عزادار کوئی غیر خدا کو سجدہ کرے؟ امپاسبل، ممکن نہیں. حسین کا عزادار غیر خدا کو سجدہ نہیں کر سکتا. اگر حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو آج غیر خدا ہی کا سجدہ ہو رہا ہوتا، خدا واحد کا سجدہ نہ ہو رہا ہوتا. تو آقا حسین کی ساری ریاضت توحید کو بچانے کے لیے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساری ریاضت توحید کو بچانے کے لیے ہے. پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے سینوں میں چراغ توحید ہمیشہ فروزہ رہے. معبود ہمارے ہاتھوں میں دامن ختم نبوت رہے. پروردگار ہمیشہ ہم کو صراط ولایت پر گامزن رکھ. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.